اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَلِمَ من آیاتنا شیئا نتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اور جب ہماری کچھ آیتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ عزیز طلباء، ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو سنجیدہ طریقے سے نہیں لیتا، بلکہ وہ اس کو مزاح کے طور پر لیتا ہے، ہنسی کے طور پر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خالق کائنات ہے، اس کا کلام ہے، اس کا حکم ہے، اور انسان اسی کا پیدا کردہ ہے، اور پھر وہ اللہ کا کلام سن کر اس کو سمجھنے کی بجائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اس کی ہنسی اڑائے تو کتنا بڑا مجرم وہ ہوگا۔ عزیز طلباء، دو طرح کی ہنسی ہے، دو طرح کی ہنسی ہے۔ ایک ہنسی ہے جو اس کے دل میں بغض ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کے قریب ہی نہیں جانا، میں نے اس کو سمجھنا ہی نہیں، اللہ کی بات سن کر میں راضی ہی نہیں ہوں۔ اللہ نہ کرے اس طرح کے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور ہر دور میں ہوتے ہیں اس طرح کے جو بہت زیادہ ضد میں آ کر اللہ کی جو آیات ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کو احترام بھی دیتے ہیں، اس کو غلاف میں بھی لپیٹتے ہیں، اس کو کپ بورڈ میں بھی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کی گرد و غبار بھی صاف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ توفیق نہیں کرتے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ تو یہ لوگ بھی گلٹی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں احترام عجیب سا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، قرآن نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہم کھڑے ہو جائیں قرآن نیچے ہو، اور قرآن کو وہ چومتے بھی ہیں۔ لیکن عزیز طلباء، حقیقت میں یہ قرآن کا ادب نہیں ہے۔ قرآن کا پیچھا کیا ہوتا ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ قرآن کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو ویٹیج نہ دینا، قرآن پہ توجہ نہ دینا، قرآن کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا،
اور اس کو ایسی ایک کتاب سمجھ کے رکھ چھوڑنا، اصل میں یہ پیچھا ہے اس کا۔ اور یہ جو چومنا ہے، اللہ کے احکامات کو چومنا کہ ہاں ہم عمل کریں گے، اس کو کہتے ہیں قرآن کو چومنا۔ جو حکم آ گیا اس پر سر نگو کرنا اور اس پر فوراً عمل کرنا، یہ قرآن کا چومنا ہے۔ اور قرآن کا ادب کیا ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں اس کو پھیلانا، یہ ادب ہے اس کا۔ ہم یہ تینوں باتوں میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کو پھیلانا جو ہے نا، اس کا ادب ہے، یہ چیز ملی ہوئی ہے نا انسان کے پاس، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آئی ہے، اور یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ نعمت سے نہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ ہی آگے اس کو منتقل کرے، لیکن یہ کہے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ تو عزیز طلباء، پہلے بھی آپ سے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں اللہ کے ہاں یہ شکایت کر دینی ہے کہ میری امت نے قرآن مجید کو پیچھے رکھا، میری امت نے قرآن کی تکریم نہیں کی، اور اس کو نہ خود سیکھا نہ دوسروں کو سکھایا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایلیگیشن ہوگا جو ہم پہ لگے گا، اور پھر ہمارے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سیکھ لیتے ہیں نا، وہ پھر ایمان کی جو حلاوت ہے اس کو پاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھتے تو ہمارا جو ایمان ہوگا نا، وہ پتہ کیسے ہوتا ہے، جیسے وراثتی ایمان ہمیں والدین سے ملا ہے، اور جو چیز خود محنت سے نہ لی ہو اور آٹو سسٹم میں وہ ہاتھ آ جائے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر جب ہم ایماندار بنیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ابھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے کائناتیں بنائی ہیں، جتنی مخلوقات بنائی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے نظام وضع کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، آپ اس کو ہم لکھ بھی نہیں سکتے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں ہماری عقل بھی نہیں جا سکتی۔ بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہیں جو دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں۔ سارا کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ، چھوٹا سا کلمہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نا، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ لیکن اس کو ہم آرڈنری سمجھتے ہیں کہ چلیں پڑھ لیا ہے، تو جب ہم قرآن کو کھولیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ اور صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، انہوں نے اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑا، انہوں نے اولادوں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنی پیدائش کی جگہ کو چھوڑ دیا، ہر چیز جو ہے انہوں نے قربان کر دی، کیونکہ ان کو لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب کا اندازہ ہو گیا۔ تو ہمیں نہ اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے، نہ ہی ہم سوچتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں جو چیز
ہمارے لیے آتی ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ہنسی کرتا ہے، ہمارے احکامات کو اڑاتا ہے، اس کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ذلیل کرنے والا عذاب کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ اس کو پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں گرانا، یہاں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالنا، جہنم میں اس کو آخر پہ لے کر جانا، جس کی مسافت جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر جہنم میں گرا تو 70 سال کے بعد وہ جہنم کی جو بیس ہے، زمین ہے، اس پہ جا کر گرا۔ تو اس کو پھر عذاب دیا جاتا ہے۔ آگ تو ہے ہی، آگ کی وادیوں میں ان کو رکھا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مختلف طریقوں سے عذابات دیے جاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے ذلیل کرنے والا عذاب، اور ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا۔ میوں ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ اور جو کام وہ کرتے رہے، کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو جہاں اللہ کی مہربانی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی سختی بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی قربت میں آتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کے حکموں پر سر نگوں کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں نا، باتوں کو سن کر اگنور کرتے ہیں اور آیتوں کا ٹھٹھا کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ ڈی گریڈ کرے گا۔ سخت طریقے سے ان آیات میں بتایا گیا کہ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جو وہ کام کرتے تھے نا خود اپنے طور پہ، ان کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے امور ایسے ہیں جس میں نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے رسول کا حکم ہے، نہ اس کے رسول نے کر کے دکھایا ہے، نہ کوئی ہدایت دی ہے۔ ہم لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کو اس طرح کے کام کوئی فائدہ نہیں دیں گے جو خود انہوں نے بنائے ہوں گے، خود سے تیار کر کے ان پہ کام کرتے رہے ہوں گے، عمل کرتے رہے ہوں گے، ان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے عزیز طلباء، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بڑا ایک اچھا لیکچر دیا تھا، جس میں شفاعت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ لوگ فائدہ نہیں دیں گے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے احترام، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول،
کسی بھی بندے کو بہت زیادہ پذیرائی دے دینا اور اس کی ہر بات کو فالو کرنا اور اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور اس کے تابع ہو کر اور اس کو فالو کرتے رہنا، اور یہ امیجن کرنا کہ یہ بندہ ہمیں فائدہ دے دے گا، اس حوالے سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو عزیز طلبہ، آپ تھوڑا سا معبود کے حوالے سے ذہن میں رکھا کریں، ایسا بینیفٹ، ایسا فائدہ جو غیب سے ملتا ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس فائدے کی امید رکھنا، اس کو معبود بنانا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعریفات ہیں نا وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات تنہا ہے۔ تو جو بندہ ان چیزوں میں سے ذرا برابر بھی لے کر کسی اور کو دے دے گا نا، وہ اللہ کے ساتھ اس کو معبود ٹھہرا دے گا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو یہ معبود تصور کر لیتے ہیں نا کہ ان کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ لوگ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہوگا، اور پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے یہ باتیں غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا خود مالک ہے اور سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی طور پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے معاملات میں کسی اور کو ساتھ لایا جائے، اور یہی پیغام تھا جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو لوگ ان ہدایات کو مانیں گے، ان کو قبول کریں گے، ان پر چلیں گے، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے خود سری کر کے، خود فیصلے کر کے اللہ کی ہدایت کو اگنور کر دیا، پیچھے دھکیل دیا، توجہ نہ دی، ٹھٹھا کر دیا، ٹھٹھا یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، یہ ٹھٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر بہت زیادہ سخت عذاب سے دوچار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔